الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصحف ناول بائی نمر احمد کی یہ ایپیسوڈ نمبر 5 ہے۔ اس کی آنکھوں پہ کچھ نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سامنے کرسی پر جا بیٹھا۔ چند لمحے تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہا تھا جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی اور بیوٹیشن کی لگائی ہوئی ساری پنیں ابھی تک ویسے ہی کس کر لگی ہوئی تھیں۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پر نظر ٹکی۔ 3:30 بج رہے تھے، ابھی صبح نہیں ہوئی، اور آپ وہی ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں فائل سائن کروا کے واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوں تبھی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھوں میں بیچ ڈالا اس نے مجھے۔ میرا سگا تایا زاد بھائی تھا تم سب گدھوں کا، بس یتیموں پر ہی تو چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے بس سچ سننا ہے۔ وہ بھی ٹھیک نہیں تو تمہیں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے یہ بتاؤ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شعر دیتا رہا ہے؟ کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں؟ اور تمہارے اس گینگ میں کون کون ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھوئیں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو میں سچ۔ قسم لے لوں؟ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تیرے کہے پر یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے پہ جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ اے ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لا علم تھی کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میرٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیح تھا اس کی زبان اس سے بھر کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ وہ اگلے ہی پل اس پر جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اسی کشمکش میں محمل کے دو ناخن اس کی گال سے رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں جیسی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائیوں سے پکڑے بھی کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا اور 2 قدم پیچھے جا ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر اس سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہوگی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقاریر متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استثنائیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور نوب زور سے کھینچا، وہ باہر سے بند تھا۔
دروازہ کھولو کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی مگر جواب نہ ڈاٹ۔ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپیوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے، تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی پوری اتری تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے لہجے کا افسوس اور پھر اس کی ساری عنایتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزیں دکھائیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آفس میں اس کو ادھر ادھر چیزیں سائن کرانے بھیج دیتا اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہیں تھا۔ وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون ہے، اس سے یہ سب باتیں کون پوچھ رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہیں مانے گا، اور فواد تو شاید سرے سے ہی مکر جائے گا۔ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر ہی نہیں گیا۔ خدارا وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرے قدرے دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھند لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا، پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیریس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر دقت کے دو گن مین کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ باہر ٹیریس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر دقت کے دو گن مین کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متوارم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کے صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کی قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا، اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور کچھ سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا سفید شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاشتی، اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیو کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کے اندر کا رنگ باقی دیوار سے زیادہ چکنا سفید کیوں تھا؟ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا، پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا، اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگائے لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا تھا۔ ان کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو تو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر چار دیواری کھڑی تھی اور چار دیواری کے درمیان صرف خلا تھی اور نیچے، بہت نیچے پکا فرش۔ وہ اس گھر کی غالباً تیسری منزل پر موجود تھی، شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے نل بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں باجی؟ وہ میڈم مصباح نے کہا تھا کہ ارلی مارننگ منہ پہ گلاس رکھ کر پریکٹس کروں تو آواز اچھی نکلتی ہے۔ وہی کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب، بہت
نہیں تو بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی، پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں، برابر سے آ رہی تھیں، بالکل برابر، یعنی اس باتھ روم کے برابر، بالکل سامنے صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو؟ اس اشوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پر اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی ہوگی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی، برابر والے صحن میں وہ کھنگاری تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی مدھم مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجی۔ اللہم اجعل فی قلبی نوری، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر دونوں پاؤں بھی نیچے رکھ دیے۔ وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور میری بصارت، میری سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار سی وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وَأَن یمنی نورا وَأَن یساری نورا، اور میرے دائیں اور میرے بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے۔ وہ بالآخر برابر والی چھت پر اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ پلٹ کر بے یقین سی دیوار کو دیکھنے لگی جس کے اس پار ASP ہمایوں کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ ٹھٹکی، یقیناً اس نے باتھ روم کی لائٹ آن کی تھی۔ اپنی بے وقوفی پر اسے غصہ آیا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کے آنا چاہیے تھا، مگر آدھی فراری تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فسوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا تھا۔ وَفَوْقِی نورا وَتَحْتِی نورا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے ایک گرل لگی ہوئی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی زمین پر بیٹھی، گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، منہ پر گلاس رکھے گنگنا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی، اور لڑکی دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ وَأَجْعَلْ نورا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چاپ پیدا کیے بغیر کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جالی دار الماری۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے بس اتنا نظر آیا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی فریج کے پاس آئی۔ وَالْحَمِّ نورا وَالْدَمِ نورا، اور میرے گوشت اور میرے خون میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جھٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پر نظر پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کی بجائے نیچے جانا چاہیے۔ وَشَعْرِی نورا وَبَشْرِی نورا، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا۔ وہ اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے دروازے کے ہینڈل سے کچھ لٹکا ہوا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا اور سیاہ جارجٹ کا لبادہ اس نے چاندی کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وَاجْعَلْ فِی نَفْسِی نورا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ اس نے لبادہ کھولا۔ وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ وَأَعْظَمْ لِی نورا، اور میری ہڈیوں میں نور ہو۔ اسکارف کو اس نے بامشکل چہرے کے گرد لپٹایا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی اسے آتا تھا۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پر ہاتھ پھیر کے درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گریل کی چوکھٹ پر قدم رکھا۔ السلام علیکم، کون؟ کی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پر ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا؟
وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی، بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، اسے کسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے، گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ دعا مانگ نہیں، یاد کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی اور گرل سے چن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ، بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پہ گراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل پہ یہ پہلا لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہوا ہے، کہیں بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں، یہ بھوری آنکھیں تھیں جو شناسا تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں پتہ تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نئی آئی ہیں، نیو کمر ہیں۔ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں ہی آئی ہوں۔ نیو کمر اوپر تو گئی مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز تو 3rd فلور پر ہیں نا، پھر نیچے؟ اوہ، آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی۔ یقیناً، وہ خود ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے پرے ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی متذبذب پیچھے ہولی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک رہا تھا۔ فرشتے راہداری میں تیز تیز آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پائنچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبائز نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جا رہی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پر رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آ رہا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی، بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں کافی نیچے جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھائی دیتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ نیم تاریک زینے سہج سہج کے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا ہال تھا، چھت گیر فانوس اور اسپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھیں۔ ہال 6 اونچے ستونوں پر کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، دیواریں روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چونکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک ایک پائپ، ایک ایک ٹائل چمک رہی تھی۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پر بیٹھ گئی اور جھک کر ٹونٹی کھولی۔ فواد اور وہ ASP محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا، پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے سینے میں اٹھی تھی۔
دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بیوقوف بنائے جانا کا احساس، کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آ گئیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا سٹیج بنا تھا، درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی، ایک طرف فاصلے پر ڈائس بھی پڑا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پر وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ خوبصورت عربی کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے اسی میں خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یونس 58۔ وہ یکلخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے ابھی کچھ ایسا سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہیں سے یہ بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے تم نے کب کیا سوچنا ہے، اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور آدمی پہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا تایا زاد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر، خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خوامخواہ کا ظلم، خوامخواہ کی مصیبت نہیں کیا؟ نہیں محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ڈنر پہ نہیں جانا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ اسے اپنا چہرہ ایسے ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض کزن کو بھی علم نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب یہ بتاؤ، ظلم ہے یا اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے جھانسے میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی نے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، وہ کہے جا رہی تھی، اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ، اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پر منجمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پر کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ آگاہی کا آئینہ بہت بھیانک تصور پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی، اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو مجھ سے واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پر اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگا کرتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپروں کے اس نے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے اللہ، مجھے گھر واپس پہنچا دے، اور پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم ہے، میں پھر کبھی فواد بھائی کو کہیں بھی اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔
कसम खाने से अल्लाह मान जाता है? कसम नापसंदीदा चीज है, ये किस्मत नहीं बदलती। जो होना होता है वो होकर रहता है, और अगर कसम खा ली जाए तो मरते दम तक इसको निभाना पड़ता है। आखिरी सीढ़ी चढ़ते फरिश्ते जरा सा चौंकी। कोई उल्टी सीधी कसम मत खाना कि यहाँ से रिहाई मिलने पर तुम फलां और फलां काम करोगी। रिहाई? बरामदे की चौखट पार करते हुए महमल गड़बड़ा गई, दिल जोर से धड़का। हाँ, तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। वो साकत सी से देखे जा रही थी। रुक क्यों गई, आओ ना। आपको आपको कैसे पता चला? बात यह है महमल, अव्वल तो तहज्जुद के वक्त यहाँ कोई अबाया पहन कर नहीं फिरता। दोम ये कि तुमने मेरा अबाया और स्कार्फ पहन रखा है, और स्वयं मैंने तुम्हें सहन फलांगते देख लिया था। महमल ने भौंकलाकर अपने जिस्म पे मौजूद अबाया को देखा, जिससे लंबी मर्दाना शलवार इसके पहनचे जरा जरा से झांक रहे थे। वो दरअसल हुमायूं की बाथरूम की खिड़की की हमारी छत पर खुलती है। इसने तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। मैं इससे बात करूंगी। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा खुश्क मिजाज है, मगर दिल का बुरा नहीं है। आओ। फिर इसकी शौक शक्ल देखकर वजाहत की। हुमायूं मेरा फर्स्ट कजन है, वो बुरा आदमी नहीं है। आओ। इसी पल गेट किसी ने जोर से बजाया, साथ ही बेल भी दी। फरिश्ते ने गहरी सांस ली। आओ लड़की, और इसका हाथ पकड़कर गेट तक लाई, फिर हाथ छोड़कर दरवाजा खोला। फरिश्ते इधर, वो अस्सलाम वालेकुम। और ये क्या गलत हरकत है? तुम्हें मसला इसके कजन के साथ है तो तुम इसको क्यों बाथरूम में बंद किया था? बिल्कुल ठीक किया था। है किधर वो जवाबन बिगड़ कर बोला था। महमल सहम कर कदरे ओट में हो गई थी। ये तो वही था, वो इसकी आवाज पहचानती थी। वो मेरे साथ है, मगर तुम्हें इसकी इज्जत के साथ पेश आना चाहिए था। फरिश्ते के लहजे में दबी दबी सख्ती थी। जो भी है, तुम इसे नहीं हुमायूं, तुम इसे मुजरिम की तरह ट्रीट मत करो। इसका क्या कसूर है? वो तो अपने भाइयों जैसे कजन पर ट्रस्ट करके मासूमियत में चली आई थी। वो हक तक सुने जा रही थी। अभी तो फरिश्ते को बिला वास्ता सारी कथा सुना आई थी, और तब फरिश्ते फवाद को नामहरम कह रही थी, और अब हुमायूं के सामने इसकी नादानियों पर कैसे पर्दा डाल रही थी। इसका कसूर ये है कि ये फवाद करीम की कज़न है। इसे लेकर आओ। अब के हुमायूं दाऊद का लहजा मुतवाज़न था। फरिश्ते इसे रास्ता देने के लिए चौखट पार करके बाहर चली गई तो वो धड़कते दिल के साथ गेट की ओट से निकली। सामने ही वो खड़ा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, मुकम्मल तौर पर तैयार, अखड़ तेवर और माथे पर बल लिए। जब मैंने बकवास की थी कि वहां रहो तो तुमने ये कदम क्यों बाहर निकाला? नौकर नहीं हूँ आपकी जो आपका हुक्म मानूं। आप हैं कौन मुझे हुक्म देने वाले? हाँ, वो भी जवाबन हो रही थी। वॉट? तुम जुबान संभाल कर बात करें एएसपी साहब, मैं मस्जिद में खड़ी हूँ और अब आपका मुझ पर कोई जोर नहीं है। इसने गेट का किनारा मजबूती से पकड़ रखा था। तुम? वो कुछ सख्त कहते कहते जब्त कर गया, फिर फरिश्ते की तरफ पलटा जो खामोशी से सब देख रही थी। इससे कहो मेरे साथ आए और इसका दुश्मन नहीं हूँ। फरिश्ते ने खामोशी से हुमायूं की बात सुनी और जब वो चुप हुआ तो वो महमल की तरफ मुड़ी। इसके साथ चली जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मुझे इन पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे तन्हा घर जाने और पुलिस मोबाइल में जाने में फर्क होगा। आगे तुम अपने फैसलों में आजाद हो। बात कुछ ऐसी थी कि वो खामोश सी हो गई। ठीक है, आए। इसने बाहर कदम रखे, फिर पलट कर फरिश्ते को देखा जो गेट के साथ सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। इसकी पुश्त पर वो आलीशान 3 मंजिला इमारत थी जिसके नीचे सफेद सतून बहुत वकार से खड़े थे, जैसे कोई बुलंदो बाला सफेद महल हो। इसका गुंबद ना था, मगर फरिश्ते इसे मस्जिद कह रही थी। इससे मुत्सल बंगला अपनी खूबसूरत आराइश के साथ वहीं मौजूद था जहां इसने रात में देखा था। थैंक्स, वो कहकर रुकी नहीं। हुमायूं सामने खड़ी पुलिस मोबाइल की ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। वो इत्मीनान से चलती हुई आई और फ्रंट डोर खोलकर नशीद संभाली। आप मुझे मेरे घर लेकर जा रहे हैं ना? नहीं, सड सा कहकर वो गाड़ी सड़क पर डाल चुका था। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? थाने। मगर मुझे घर। बीबी, मुझे बहस पसंद नहीं है, खामोश रहो। इसको झिड़क कर हुमायूं ने स्पीड और बढ़ा दी। वो नम आंखों से सामने सड़क को देखने लगी, जाने इसकी किस्मत इसको क्या क्या दिखाने वाली थी।